بھائی صاحب ایک دفعہ پھر سے شدید بمباری کی گئی، 9ویں رات بھی جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے ایران پر، اور پھر ایران نے بھی جوابی کارروائی کی. لیکن دا پازیٹیو تھنگ از کہ ایک دفعہ پھر سے مذاکرات کاروں نے ایک ایفرٹ کی ہے اور دونوں کو 10 روزہ جنگ بندی کے اوپر جو ہے وہ اس کی تجویز دی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اتنی شدید بمباری کے بعد ایگری ہوں گے سیز فائر کے لیے؟ دیکھیے، کوئی جنگ جو ہے وہ انڈیفینیٹلی جاری نہیں رہ سکتی، چاہے وہ دو متحارب گروپوں کے درمیان ایکول قوت کے ساتھ ہو یا کوئی ایک زیادہ بڑا اور ایک کمزور ہو. دونوں ہی صورتوں میں الٹیمیٹلی جنگ کو مذاکرات کے ذریعے ختم ہونا ہوتا ہے. یہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، فرسٹ ورلڈ وار کی، سیکنڈ ورلڈ وار کی، جتنی بھی ورلڈ وارز ہوئی ہیں الٹیمیٹلی اٹ واز دا ٹیبل آف دا نیگوسیشنز جہاں سے کوئی حل نکلتا ہے. اصل میں جو بات ہم بار بار اپنے پروگراموں میں کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جنگ بندی کے معاہدے کو انٹیکٹ کون نہیں رہنے دے رہا. ہم نے اسپائلر کا یعنی آئیڈینٹیفائی تو کر لیا کہ اسپائلر کون ہے، اور ہم نے اس کی وجہ بھی بیان کر دی بے پناہ دفعہ، ایک دفعہ نہیں، کہ وہ طوطا بھی ہے، ایک وہ ایپسٹین فائلز بھی ہے، وہ گردن مروڑتا ہے تو ٹرمپ جو ہے یو ٹرن لے لیتے ہیں. سب کچھ ہم اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں. لہذا جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے، جس کا نام نیتن یاہو ہے، جو صہیونی مائنڈ سیٹ کا نمائندہ ہے، اس وقت تک کوئی بھی اس طرح کی جنگ بندی جو ہے وہ دیر پا ثابت ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. اگر کوئی ہو جائے تو یہ معجزے سے کم نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وائلیشنز کس نے شروع کی؟ ایک جنگ بندی تو ہو گئی تھی نا، طے اسلام آباد معاہدہ. ہم واپس چلتے ہیں اس کی طرف. کتنی مشقتوں کے بعد، کتنی محنت کے بعد، 47 برس کی مدت کے بعد دونوں متحارب گروپوں کے نمائندے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے. ہائیسٹ لیول کے لوگ آئے ہوئے تھے، آپ کے سامنے ہیں سب کچھ. کالیباف بھی آئے ہوئے تھے اور عراقچی بھی آئے ہوئے تھے، ادھر سے جے ڈی وینس بھی آئے ہوئے تھے اور نک ٹاف بھی تھے، اور وہ ان کے داماد شریف جن کے پاس کوئی عہدہ تو نہیں ہے لیکن وہ مذاکرات کا حصہ ضرور ہے، کشنر، وہ بھی موجود تھے. تو جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کو ہم میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے نام سے یا مفاہمتی یادداشت کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اتنا کمپریہنسو ایک بنیاد تھی کہ اس کے اوپر آگے بڑھا جا سکتا تھا. دوسری کسی بھی جنگ یا اس قسم کے کسی بھی سانحے سے بچا جا سکتا تھا. کس نے وائلیٹ کیا اس کو؟ یہ ٹاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری بڈی نوز اٹ ہو اسٹارٹیڈ اٹ. چاہے وہ بحری جہاز جو ہے وہ اپنا ایک نیا راستہ دریافت کر کے گزرنے کی کوشش کر رہے تو اس پر ایران کا اعتراض ہو اور پاسداران کی طرف سے اور ایرانی فوج کی طرف سے ان کو روکنا ہو، جواز بنا کے اور پھر دھڑ دھڑ جو ہے وہ شروع ہو گئے. قوت کے نشے میں ٹرمپ یہ بھول رہے ہیں کہ یہ نہ تو وینزویلا ہے، نہ ہی یہ گرین لینڈ ہے، اور نہ ہی یہ کیوبا ثابت ہوگا. یہ ایک قوم ہے جس کی 7000 سالہ پرانی تاریخ ہے، جس کی جنگجوئی کے حوالے سے بھی کتابیں بھری پڑی ہیں. چاہے وہ سائرس دا گریٹ کی پرشین اسٹیٹ یعنی امپائر ہو، چاہے کچھ بھی ہو، تو ایسی قوم کو آپ صفحہ ہستی سے مٹانے کا اگر خواب دیکھیں گے تو آپ اہم حقوق کی دنیا میں بستے ہیں. علاقے کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے ایران ایک بڑا ملک ہے، اس خطے میں غالباً سب سے بڑا ملک ہے. تو بخاری صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ اسرائیل اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، تو یہ تو وہ کانسٹنٹلی کرتا رہے گا. تو پھر یہ کیا یہی سائیکل، یہی لوپ چلتا رہے گا کہ ایک دفعہ بات ہوگی، بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے، کسی معاہدے پر پہنچیں گے، اینڈ اگین بمباری کی طرف، اینڈ اگین بیک ٹو ٹاکس اینڈ بیک ٹو فائٹ؟ ایسا نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں. اب تک کی جنگ کے اوپر جو امریکی قوم کا، جو امریکی الیکٹڈ اداروں کا، جو امریکی ایڈمنسٹریشن کا رویہ ہے، وہ سب کے سامنے ہے. نو کنگ نو وار کے نعرے میں نے نہیں لگائے تھے. 80 لاکھ لوگ، 90 لاکھ لوگ ایک امریکی شہر میں نکلے. اس کے علاوہ یورپ کے بے پناہ ممالک میں نکلے. دیز سلوگنز نو کنگ نو وار بیکم اے پاپولر سلوگن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 ریزولوشنز، اس کے باوجود کہ ٹرمپ کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہے اس ہاؤس میں، 2 مرتبہ وہاں اس کے خلاف اس کے جنگی اختیارات کو ریڈیوس کرنے کے حق میں قرارداد پاس ہو چکی ہے. 34 فوجی افیسر گھر بھیجے جا چکے ہیں. تو یہ کہنا کہ اس کو ٹرمپ کو اندرونی طور پر اس کی حمایت حاصل ہے، یہ بے معنی بات ہے. اسی طرح سے انٹرنیشنل اوپینین، یورپ جو اس کی چھوٹی بہن قرار دیا جاتا تھا، جو اس کے روایتی اور صدیوں سے الائز تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے. ساری دنیا کے سامنے ہے. اسی طریقے سے جو کینیڈا نے جو کچھ کیا، جو اٹلی نے کیا، وہ سب کو معلوم ہے. تو انٹرنیشنل آئسولیشن بھی موجود ہے اور اندر سے بھی جوتم پزار ہو رہی ہے.
اب کب سمجھ آئے گی امریکن ایڈمنسٹریشن کو، فیصلہ ٹرمپ نے نہیں کرنا ہے. بالکل بخاری صاحب، آج بھی ایک سروے کروایا گیا، وہ میں دیکھ رہی تھی ٹی وی کے اوپر، کہ اس میں بھی 62% لوگوں نے جو ہے وہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ یہ جنگ جاری نہ رکھیں. اینڈ انٹرسٹنگلی ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ سروے شیئر کیا. تو کیا یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ اپنی عوام کی رائے کا احترام کریں گے اور یہ جنگ بند ہو جائے گی؟ دیکھیے، یہ میں نے کہا نا کہ جب تک وہ سپوائلر زندہ ہے، یہ توقع ٹرمپ سے کرنا ابس ہے. میرے خیال سے اٹ ول بی آسکنگ فار ٹو مچ، اٹ از آسکنگ فار مون. لیکن اگر انہیں یہ سمجھ نہ آئی تو پھر امپیچمنٹ سے لے کے اور نومبر کے الیکشن میں ایسی تیسی ہونا، اس کے لیے ٹرمپ کو تیار رہنا پڑے گا. ٹرمپ کو یہ بات باور کرا دی گئی ہے کہ تیرا پولیٹیکل کیریئر مڈ ٹرم سے اگلے اینڈ تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے فیصلوں کی اکثریت پر قوم بھی خلاف ہے، ایڈمنسٹریشن بھی خلاف ہے، ادارے بھی خلاف ہیں. آپ نے دیکھا نہیں سپریم کورٹ نے کیا کیا 2 بڑے ایشوز کے اوپر ٹرمپ کے ساتھ اٹھا کے وہ پھینک دیا اس نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اور سپوائلر جتنا مرضی رول ادا کر لیں، بالآخر اس کی قیمت تو امریکہ نے پے کرنی ہے نا. 14 لاشیں جائیں گی نا اب واپس بیک ہوم. 17 وہ جتنا، بلکہ 17، وہ جتنا مرضی پابندیاں لگا لیں ان کے دکھانے کے اوپر، بٹ دس فگر از ان دا نالج آف دا ہول ورلڈ. تو ڈیڈ باڈیز اور باڈی سیکس ہیو اسٹارٹڈ گوئنگ بیک ٹو امریکہ. اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوگا، آپ دیکھ لیجئے گا. خالد صاحب، ہم نے لاسٹ پروگرام جب کیا تھا تو اسماعیل بقائی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابھی تو مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہیں. آج اسماعیل بقائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں چھوڑیں گے، اور جو مذاکرات ہیں وہ قومی مفاد کی بنیاد پر کیے جا سکتے ہیں. تو بقائی صاحب، تھوڑا سا چینج، تھوڑی سی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، کوئی بھی سین حکومت کبھی یہ نہیں کہے گی کہ ہم مذاکرات کے خلاف ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان مذاکرات کو جاری رکھنے کے حق میں ہیں، لیکن اپنے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جی، یہ جو تجویز آئی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کو قومی مفاد کے اینگل سے دیکھا اور پرکھا جائے گا اور پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر جنگ آپ کا مقصد ہے الٹیمیٹلی تو ہماری قوم تیار ہے. ابھی وہاں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ جی وہ جو جزیرہ خاک ہے اس کے اوپر غالباً ٹرمپ صاحب پھر سوچ رہے ہیں قبضہ کرنے کے. یہ اسرائیل کی بہت پرانی خواہش ہے، ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کیا تو جو نتائج ہوں گے وہ بہت سنگین ہو سکتے ہیں، اور یہ زمینی افواج کے بغیر ممکن نہیں، اور ہم ان کے منتظر ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، بار بار میں راکچی کا وہ سٹیٹمنٹ اور اس کی وہ مسکراہٹ جو ہے اس کا ذکر کرتا ہوں. تو یہ ایک ڈٹرمنٹ قوم کا ہے. کوئی بھی قوم یہ کبھی نہیں کہے گی کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. مذاکرات کریں گے، لیکن راکچی کیا کہہ رہا ہے وہ دیٹ از امپورٹنٹ. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے، مذاکرات اسی صورت میں کامیاب ہوتے ہیں جب میدان جنگ میں آپ ایڈوانٹیجیس پوزیشن میں ہوتے ہیں. یہاں بھی وہ کہتا ہے مذاکرات کامیاب تبھی ہوں گے جب ایران بیٹل فیلڈ میں اپنی سپریمیسی ثابت کر دے. لک ایٹ دا ریزالو، لک ایٹ دا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا وار. تو وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں. ٹرمپ جو انہیں جنگ سے ڈرانا چاہتا ہے، ڈرا کے اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتا ہے، پوری لیڈرشپ کے سٹیٹمنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، راکچی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کے موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جنگ کی اپنی بھاری قیمت ہوتی ہے، چاہے 10% امکان کیوں نہ ہو کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. یہی تو بات میں نے کہی جو آپ نے بقائی کے بیان، اسماعیل بقائی کے بیان کی طرف اشارہ کیا تھا. تب بھی میں نے یہی کہا، نو سین لیڈر، نو سین ڈپلومیٹ ول ایور سے کہ ہم بات چیت نہیں کریں گے. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت ول ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف آر انٹرسٹ، آر نیشنل انٹرسٹ. اگلی بات، دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عراقچی یہ کہہ رہے ہیں کہ صہیونی ایجنٹوں کا، لک اٹس اے ٹرم یوزڈ، یہ خیال تھا کہ مختصر سے حملے میں ہمیں فارغ فورغ کر کے اپنے آبجیکٹیو اچیو کر کے وہ آرام سے گھر چلے جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا ہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھمکی اور لالچ، ان دونوں چیزوں کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی نہ آپ انہیں ڈرا سکتے ہیں، نہ آپ انہیں لائک دا افغانستان ہم بات کر بھی رہے تھے. وہ کہتا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے کہ دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ کہ پوری دنیا کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ ایران کی اصل طاقت آبنائے ہرمز ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. جتنے مرضی ٹرمپ دعوے کر لیں کہ وہاں پر ٹریفک روٹین سے چل رہے، از ایبسولوٹ نانسنس. They don't even need a nuclear weapon. It's a blatant lie. ایران نے بند کی ہوئی ہے تو بند ہے. عراقچی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ
ابنائے ہرمز ہے. ٹھیک ہے, بالکل بخاری صاحب, میں بھی دیکھ رہی تھی مسعود پزشکیان صاحب وہ فل سکیل وار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. باقر کالباف صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ خطے کے اندر نئے نئے طریقے کے ویپنز لے کر آتا ہے اور پھر بات کرتا ہے مذاکرات کی, تو ایسا نہیں ہونے والا. اور پھر مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا جو ٹویٹ آیا اس کے اندر بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ امریکی صدر کے سائنس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. تو ہمیں یہ کیا ایران کی حکمت عملی ہے کہ ایک ساتھ مذاکرات کی بات کچھ لیڈرز کر ررہے ہیں اور کچھ لیڈرز ایٹ دا سیم ٹائم امریکہ کو باور بھی کروا رہے ہیں کہ اگر آپ نے میرے خیال سے اگر میں صحیح ہوں اور صحیح انالیسز ہے میرا, کسی ایک ایرانین لیڈر نے ویک سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے جنگ کے حوالے سے جس سے یہ پتہ لگے کہ شاید یا تو ایران سفر کر رہا ہے اور یا ان کے حوصلے پست ہو گئے. مجھے ابھی تک ایک بیان بھی ایسا نہیں ملا ہے, وہ چاہے عراقچی ہیں, چاہے اسماعیل بکائی ہیں, چاہے وہ مشیر ہیں, چاہے وہ ایرانی فوج ہے, چاہے وہ پاسداران ہے. تو دے اسپیک ود ایبسولوٹ کانفیڈنس دیٹ اف اٹ از وار دیٹ اٹ از وار. ایک بات. دوسری بات, مجتبیٰ خامنہئی کا آپ نے حوالہ دیا, انہوں نے بہت کمال کی دو باتیں کی ہیں. ایک تو یہی آپ نے کہہ دی کہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر جو ہے اس کے دستخطوں کی نہ ہی تو کوئی وقت ہے, نہ ہی اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے, نہ ہی وہ قابل اعتماد ہے. ریڈیکیول کر دیا اس نے ایک امریکن پریزیڈنٹ کو. یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ آئینے کی طرح ان کے سامنے آئے گا کہ دستخط کرنے کے بعد اتنے تم تراک کے ساتھ آپ نے میکرون کے شائیے میں فرانس کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے دستخط کیے اور اس کا 4 دن بھی آپ اس کے اوپر کھڑے نہیں رہ سکے. ایک بات. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ایران امریکہ کو وہ سبق سکھائے گا جو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. میں ابھی جانے نہیں دوں گا آپ کو. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے اس کے اوپر اٹیک کیا ہے. ہاں جی. دنیا کے جتنے بھی نارمز لے لیں آپ, جو ملک این پی ٹی کا سگنیٹری ہے اس کے نیوکلیر پاور پلانٹ پر آپ حملہ نہیں کر سکتے ہیں انلیس دے کلیم کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا ہے. سو یہ کلیئر وائلیشن ہے اور بلیٹنٹ وائلیشن ہے. اینڈ دیٹس وائی جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا جو چیف ہے جس کا نام ہے رافیل گروسی, اس کو کہنا پڑا کہ امریکی اقدام جو ہے یہ جہریت کی بدترین صورت ہے. ڈیفینیٹلی. حالانکہ آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ یہ تو ہاں جی بالکل ملے ہوئے ہیں, سب ملے ہوئے ہیں. اس کو یہ کہنا پڑا کیونکہ جو سگنیٹری ہے این پی ٹی کا اس ملک کے نیوکلیر پلانٹ پر آپ حملہ نہیں کر سکتے ہیں. یہ پھر ٹرمپ کی in alliance and in collaboration with نیتن ایک تھرڈ کلاس گھٹیا حرکت ہے. بالکل بخاری صاحب, یہ تو وہ نیوکلیر پاور پلانٹ تھا جہاں پر آئی اے آلریڈی کچھ دیر پہلے معائنہ کر کے آ چکی تھی اور ابھی بھی کنسٹرکشن تھا. 3 مرتبہ انہوں نے انسپیکشن کی اور رپورٹ سبمٹ کی یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں بھی اور آئی اے میں بھی کہ کوئی شائبہ نہیں ہے ہمیں اس حوالے سے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر بم بنانا چاہتا ہے. اس کے باوجود تو مینو چھیڑیں گا یہ کر کے انہوں نے اتنی رٹ لگائی ہے اس کی کہ اب اس سلوگن میں دم ہی نہیں رہ گیا. بالکل ٹھیک ہے. بات کرتے ہیں خطے کے باقی ممالک کا کیا حال ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں. جس طرح سے ایران نے اٹیک کیا جارڈن کو اور پھر ساتھ ساتھ کویت اور سیریا تک معاملہ چلا گیا, تو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل پریپیئرڈ ہے کہ نیکسٹ ٹارگٹ وہ ہوگا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ ایسا نہیں ہوا ہے جس کی طرف پہلے سے ایران نے اشارہ نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا اگر آپ کے علاقے میں آپ کی زمین پر امریکی اڈوں سے ہم پر حملہ ہوگا, آپ چاہے الٹے ہو جائیں, ہم نے اٹیک کرنا ہے. یہ صورتحال واضح کر دی گئی تھی. ایک دفعہ نہیں کو درجن مرتبہ انہوں نے کہا کہ خلیجی ریاستوں کو چاہیے کہ اس سے باز رہیں. اور میں آپ کو یاد دلاؤں 4-5 خلیجی ریاستیں تھیں, انہوں نے اعلان کیا تھا باقاعدہ کہ ہم اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, لیکن سب نے استعمال ہونے دیا. بالکل بخاری صاحب, کس طرح سے امریکہ کے اٹیکس کا خمیازہ یہ خلیجی ممالک بھگتتے رہے ہیں اور آپ بارہا کہتے رہے کہ میں آپ سے سوال کرتی تھی کہ بخاری صاحب اب ان کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا, تو یہ سیکیورٹی کے لیے کس کے اوپر ریلائی کریں گے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے رہے ہیں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو دکھاتے ہیں. اور سعودی عربینز اور its leadership they are not ready to trust America for any reason. اس لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا. جب یہ پیکٹ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کہا تھا اور اشارے بھی ایسے تھے کہ دیگر ملک بھی اس میں شامل ہوں گے. اب یہ R4 جو ہے ریجنل 4, یہ ان کی آپس میں ان کے مذاکرات جو ہیں, دعا کرو یہ جس سمت میں جا رہے ہیں اس سمت میں کامیابی ہو, پھر دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو ہمارا معاہدہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اسی نوعیت کا ایک الائنس بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. میں بھی اس وقت یہ ایسے لگے کہ میں کو بہت بڑی بڑ ہانک رہا ہوں, لیکن اسی طریقے سے ہوتا ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے اسی طرح سے ہے. جیسا میں نے
پہلے کہا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے ڈیفینس بالکل کہ وہ جو ہمارا معاہدہ سعودی عرب سے ہوا ہے ممکن ہے اس کی ایکسپینشن کے یا اسی نوعیت کے مختلف معاہدے جو ہیں دیگر ممالک کے ساتھ ہوں، جس میں ایجپٹ شامل ہے، جس میں قطر شامل ہے، جس میں اپنے یہ ترکیہ شامل ہے. تو یہ بھی ایک نئی ڈائمنشن ہونے جا رہی ہے. بخاری صاحب، رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے کہ کویت پاکستان کے ساتھ اسی نوعیت کا دفاعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے جس طرح کا سعودی عرب کے ساتھ کیا گیا. تو یہ آپ کے سارٹس جو ہے وہ ہم نے سنبھالے ہوئے تھے کہ آپ نے اتنے ٹائم پہلے یہ پروڈکٹ کیا تھا اور ایگزیکٹلی ویسا ہوتا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک سہ افریقی دفاعی اتحاد جس میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب ایگزیکٹلی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا وہ بنتا دکھائی دے رہا ہے. دیکھیے یہ ہوگا اس لیے کہ امریکہ سے جو توقعات تھی ان خلیجی ریاستوں کو یا اس علاقے کے دیگر مسلمان ممالک کو وہ پوری نہیں ہوئی ہیں. وہ سوائے اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس نے ایک گھنٹے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ ان ممالک کے ساتھ ایران کے ہاتھوں کیا ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دم آپ شاید منہ پھاڑ کے نہیں کہہ سکتے کہ گیٹ لاسٹ، اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو کک دا امریکنز آؤٹ امیڈیٹلی، بٹ الٹیمیٹلی یہ ہوگا. اسی پروگرام میں اسی فورم پر بیٹھ کے ایک دن ہم یہ تذکرہ کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں کس کس نے کہہ دیا، کیونکہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اتنے ہزاروں میل دور بیٹھ کے کوئی شخص جس کے جہازوں کو پہنچنے کے لیے راستے میں ریفیلنگ چاہیے ہوتی ہے وہ ان کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتا فرام این امیڈیٹ نیبر جس طرح سے ایران ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اور بہت ساری الائیڈ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں جس کی طرف نظر رکھنا بہت ضروری ہے. جو ایران کے انٹیریئر منسٹر ہیں اسکندر مومنی، وہ تشریف لا رہے ہیں. میرے خیال سے بائی دا ٹائم دیٹ وی آر ٹاکنگ ہی ول آلریڈی بی ان اسلام آباد، برنگنگ اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ فرام دا پریزیڈنٹ آف دا ایران. وہ کیا پیغام ہے؟ صورتحال کتنی برق رفتاری سے تبدیل ہو رہی ہے خلیج کے اندر اور پرشین گلف میں اندر، وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ان کی ملاقاتیں ہیں ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ، ہمارے صدر صاحب کے ساتھ، ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ، اینڈ آف کورس ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ. تو ہیونگ سیڈ دیٹ یہ بہت ریپڈ ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ ہو رہی ہیں اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ بالآخر اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. بخاری صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان خطے کے اندر بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک خبر آ رہی ہے کہ یمن کے حوثی جو ہیں انہوں نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کرنے کا اعلان کر دیا ہے، کیپنگ ان ویو کہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے اور پاکستان کلیئر کر چکا ہے کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے. تو پاکستان کے لیے کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے؟ دیکھیے بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اٹس اے ویری سینسٹیو سچویشن آلسو، اس لیے کہ ہماری جو کمٹمنٹ ان کے ساتھ ہیں اس کو ہم آنر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اس خطے کے اندر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کہ اگر ان علاقوں سے ایران پر اٹیک ہوگا تو ایران کے پاس رائٹ ہے انڈر دا جنیوا کنونشن اینڈ انڈر دا چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشن ٹو اٹیک بیک. یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ ہم نے اس کے اوپر بہت ہی، میں نے کہا نا کہ بہت سینسٹیو سچویشن ہے. ہماری قیادت کوشش کر رہی ہوگی ایرانینز کو یہ سمجھانے کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹیریئر منسٹر آ رہے ہیں اس دوران بھی یہ بات ہوگی کہ دیکھیں آپ سعودیہ کے اوپر حملہ کور ہونے سے باز رہیں. آبویسلی آگے سے یہ کہا جائے گا کہ ان سے بھی تو کہیں نا کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک نہ ہونے دیں. کس سمت میں یہ اونٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں تینوں اسلامی ملک ہیں، تینوں ممالک کے ساتھ پاکستان کے کمال کے تعلقات ہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلے گا، کوئی نہ کوئی سلوشن اس کا نکلے گا. ہم واقعتاً بہت سینسٹیو پوزیشن میں ہیں. ہم نے جو کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ہم اتریں گے اس کے اوپر پورا، اور یہ بات ہم نے ایرانینز کو بتا دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات تو کر لی کہ امریکہ نے ایران کی بینڈ کتنی بجائی ہے، لیکن ہم نے تفصیل سے یہ بات نہیں کی ہے کہ ایران نے کتنی بینڈ بجائی ہے. بالکل بخاری صاحب، وہ بینڈ واقعی بڑی بجائی ہے. انہوں نے خلیج ممالک کے اوپر جو پریشر ہے اور پھر وہ جو امریکہ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں وہ تو دنیا کے سامنے